اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین ایک عام حکم رکھتی ہے کہ ارض اللہ کے لیے ہے اور وہ اس کے لیے جو اس کو زندہ کرے، یعنی البتہ کہیں کہیں پہ احکام الگ ہو جاتے ہیں، یعنی جس وقت یہ وہ کچھ چیزیں تخصیص ہے کہ جہاں آبادی رہی ہو اور جیتا گیا ہو وہ الگ ہو گئے، لیکن جیسے کربلا ہے، کربلا صحرا تھا، شہر نہیں تھا جس وقت جیتا گیا عراق کو. البتہ شیخ انصاری نے کتاب میں مطرح کیا کون کون سے شہر جیت، اور اس کو بیان کیا کہ جہاں جہاں مسلم ہے، دلیل معتبر ہے کہ ایک تو اس کو خود اسلام کی فوجوں نے جیتا، اور دوسرا کہ اور جس وقت جیتا گیا اس وقت وہ آباد زمین تھی، تو وہاں سارے مسلمانوں کا حق برابر ہے اور حاکم شرع کی اجازت سے کوئی کام ہوگا. لیکن جو صحرا تھا، غیر آباد جگہیں تھی یا جن کے مفتوحہ ہونے پر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، وہ اس حکم میں شامل نہیں ہوں گی. اور خب دیگه موضوع عوض میشه. نه بغداد خراب نشده، از زمان قدیم تا حالا همش بوده. بغداد ہمیشہ تھا، یعنی آج تک جب سے بنایا گیا تب سے آج تک کبھی کچھ خرابیاں ہوئی لیکن ختم نہیں ہوا تھا پوری طرح سے. ثابت نیست که کجا مفتوحا وطن بوده و وقت فتح عامر بوده. دونوں چیزیں اہم ہیں کہ مفتوح بھی ہو، مفتوحاً یعنی اس کو جیتا گیا ہو، اسلامی لشکر نے اس کو جیتا ہو، اور دوسرا ہے اس وقت وہ آباد ہو. اگر یہ دونوں جمع نہیں ہو تو حکم شرعی یہاں پر مرتب نہیں ہوگا. یہ تزاحم ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دوسری دلیل شرعی سے اس میں سے کون سا اہم ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان میں سے کون سا اہم ہے تو ہم اس پہ عمل کریں. معلوم ہو جائے کہ دلیل شرعی سے کہ یہ چیز اہم تر ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے. نعم. قلت شواذ من الفقهاء یہ شاذ ہے فقہا کے درمیان. مشہور نے شطرنج کے اوپر حرام کا فتویٰ دیا ہے، مشہور علماء نے. لہٰذا اگر کوئی اور چیز انہیں بیان کی تو بہت شاذ اور نادر ہے. انه من القمار يؤخذ باطلاقه. اگر اس کے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ اطلاق اكو بالنسبة إلى النار بالنسبة إلى غير ذلك. اصل تمام قوانین میں وہ یہ ہے کہ جو بھی قضیہ ہے، جو بھی بیان معصوم نے کیا وہ حقیقی ہے، مگر یہ کہ بس ثابت ہو جائے کہ یہ خارجی اور کسی خاص شخص کے لیے کہا گیا. اگر قرینہ ہو تو غنا ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اندر تو اتنا شدید اختلاف ہے علماء کے درمیان. شیخ نے مقاصد میں بعض روایات میں ہے حلال تک کہا ہے، لیکن بہت کم ہے ایسے فقہا. لیکن لہٰذا غنا کو اور آپ شطرنج کو آپس میں قیاس نہیں کر سکتے.
على كل لكل فقيه إلى فقيه لہٰذا جامع فقیہ جامع الشرائط الشرائط اب اگر کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مجتہد ہے، فقیہ ہے، وہ اپنے نظریے پہ عمل کرے گا. حتى لأنه نص به بالنص حتى إذا أزيلت دیکھیے شطرنج کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ نص موجود ہے نام کے ساتھ ہے، لہٰذا اگر قمار کے آلات سے اس کو باہر بھی کر دیا جائے تب بھی وہ حرام رہے گا. دیکھیے ہر وہ چیز جو عادتاً عام طور سے جس سے جوا کھیلا جاتا ہے یہ قمار ہے، اور اس کے اندر مطلق ہے ہر چیز جس کے اوپر قمار کا لفظ آ جائے، جوئے کا لفظ آ جائے، وہ حرام ہے، کھیلنا، بیچنا، استعمال کرنا. دیکھیے علمی بحث ہے، جب علمی بحث ہم کرتے ہیں تو جناب محقق کی بات ہم ایک عنوان عالم قبول کریں گے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ان کے مقلد ہوں. اگر کوئی چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ دلیل کے لحاظ سے صحیح ہے تو ہم اسے قبول کریں گے، لیکن اگر ضروری نہیں کہ ہر دلیل، کیونکہ اگر محقق نے فرمایا ہے اور وہ ایک فقیہ ہیں تو لہٰذا ہم ان کی بات کو 100% تسلیم کر لیں گے، ضروری نہیں ہے. دیکھنا پڑیں گے کون سی دلیل کو وہ استعمال کر رہے ہیں، کس روایت کو استعمال کر کے ایک فتویٰ دے رہے ہیں. کہ ہر فقیہ جو جامع الشرائط ہے اور عادل ہے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مسئلے کو خود سے دیکھے گا. اب جیسے ایک مسئلہ ہے کہ استثناء کہ استثناء جب جملے کے بعد آتا ہے تو پورے جملے کو استثناء کر دیتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ سارے جملے کو استثناء کر دیتا ہے، بعض کہتے ہیں آخری جملے کو استثناء کرتے ہیں. تو اس میں اختلاف ہے فقہا کے درمیان. اب ایک فقیہ جو جس طرح سے اس قانون کو قبول کرے گا اس لحاظ سے فتویٰ دے گا. لہٰذا تمام چیزوں میں ایسا ہی ہے، جو اس فن کا ماہر ہے وہ اپنی ثواب دید کے لحاظ سے عمل کرے گا اور اس کی بات اس کے لیے اور اس کے ماننے والوں کے لیے حجت ہوگی. خارج کرد وقتی گفت الا زیدن از اون مستثنا من خارج کرد دیگه. لہٰذا جب استثناء کر رہے ہیں کہ جعل قوم الا زید، یعنی زید نہیں آیا قوم کے ساتھ، یہاں جملے کے یعنی کئی جملے اگر آئے تو یہ تو ایک خاص ایک جملے کے بعد ایک شخص کو ہٹایا ہے. مثلا کئی جملوں کے بعد اگر ایک استثناء آیا ہے تو یہاں علماء میں اختلاف ہے کہ اگر یہ استثناء آیا ہے یہ سارے جملوں کے لیے ہے یا آخری جملوں کے لیے. نہیں جائز نہیں، دیکھنا جائز نہیں. مومن وہ ہے جو اپنی آنکھوں کو حیا کو نیچے رکھے، اپنی آنکھوں کو نظر کو نیچے رکھے. غمز عربی کا جو لفظ یعنی اپنی آنکھوں کو بند کر لے. غز کا مطلب ہے کہ اپنی آنکھوں کو اپنی نگاہ کو نیچا رکھے. نگاہ کرنا نامحرم کو حرام ہے. عنوان ثانوی کے لیے تو اہمیت ثابت ہونا ضروری ہے. فقیہ عادل کی نظر میں اگر اس کی اہمیت ثابت ہو جائے تو اس کے لیے صحیح ہے، وہ اپنے نظر کے اوپر عمل کرے گا، لیکن ہر ایک کے لیے ثابت نہیں ہوگا، ہر ایک فقیہ نہیں ہے. ليش هذا هم كذب إذا موجب للإصلاح يعني ناس اختلاف عندهم
دیکھیے اگر دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہے تو آپ اصلاح کرنا چاہتے تو اصلاح کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دیا جا سکتا سواء الكذب تأليف من عنده أو تأليف من غيره. لا ما بإشكال. ہاں جھوٹ ہے، لیکن جھوٹ اپنے آپ میں حرام ہونے کے باوجود اگر یہ جھوٹ دو لوگوں کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بولا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو علماء اجازت دیتے ہیں، اس کو فارسی میں کہتے ہیں دروغ مصلحتی، یعنی جھوٹ ہے لیکن اس جھوٹ کا ہدف یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے دو لوگوں کے درمیان یا دو رشتہ داروں کے درمیان یا دو دوستوں کے درمیان یا بھائی بہن کے درمیان آپس میں اختلاف ہے. میں ایک شخص اس سے ان کو جھوٹ بولے گا، اس سے ان کو جھوٹ بولے گا کہ تاکہ آپس میں صلح ہو جائے، یہ جھوٹ جائز ہے جہاں بھی اصلاح کا سبب بن رہا ہو. اگر اس کو اصلاح نہیں کہتے تو نہیں. دیکھیں ضروری ہے کہ اصلاح عرف اس کو آپس میں دوستی کرانا مانتی ہے کہ نہیں. کشف عنهم الغطاء. این خیلی اینا نسبت به خوز هست، نسبت به یہ بہت سے لوگوں کے لیے کردوں کے لیے ہے یا لیکن اس طرح کی روایات میں دو طرح کی اشکال ہے. مقاصد ایک جگہ پہ اشارہ کیا ہے کہ غالباً جو اس طرح کی روایتیں ان میں اصطلاح اس میں سند نہیں ہے اور اس پر عمل بھی نہیں کیا ہے ہمارے علماء نے. معتبر شده باشه. یک دو این برای بیان همونجور که گفتن یه عده از بزرگان اور دوسرے لوگوں نے جو بیان کیا یہ اس بیان کے لیے کہ ان کا دوسرے لوگوں سے یا اقوام سے ان کی جو فرہنگ ہے، ان کی جو تہذیب ہے وہ الگ ہے. یہ مثال کے طور پر دو لڑکا اور لڑکی کا اگر آپس میں علاقہ کے لحاظ سے یا ثقافت و تربیت کے لحاظ سے اختلاف ہوگا تو آپس میں ان کا ساتھ میں زندگی گزارنا ایک مشکل امر ہوگا، لہٰذا اس طرح کی روایات آئی ہیں. لیکن یہ بھی اس کو یہ سند ان کی ضعیف ہے. اونا استثناست، دو تا یزدی، دو تا اصفهانی، دو تا تهرانی، اون استثناست که با هم نسل. وہ استثناء ہے کہ دو یزدی یا دو اصفہانی آپس میں نہ ساتھ میں زندگی گزار سکے، یہ استثنائی چیز ہے. لیکن اکثریت کے نظریہ یہی ہے کہ مثال کے طور پہ جو دیہات میں پلے ہیں یا پہاڑوں میں پلے ہیں وہ غیر یا شہر میں پلے ہوئے لوگوں سے یا میدانوں میں پلے ہوئے لوگوں سے ایک دوسرے سے اس فرہنگ کی وجہ سے اختلاف ہے نظر رہتا ہے ان میں. اشکال اس کا یہ ہے کہ اس روایت کی سند نہیں ہے. آپ روایت کو دیکھیں. حالا شاید یه جای دیگه است، یکی دیگه از کتابای شیخ. خلاصه سندم ظاهرا اینجور تو ذهنم غالبا این روایات اس طرح کی روایت کی اکثر سند نہیں ہے، یا مرسل ہیں یا ان افراد سند جو ہیں وہ مجہول ہیں، محمل ہیں، تو لہٰذا ہمارے لیے ثابت نہیں کہ معصوم نے کیا کہا تھا واقعی. اگر گفتید فی المجموع یعنی بعضیش درسته، نمیدونیم کدوم درسته. مجموع کا لفظ اگر استعمال ہوا ہے فقہ میں تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے بعض صحیح ہیں، یعنی سب صحیح نہیں ہیں اور یہ معلوم نہیں کون سا صحیح ہے. محرز نہیں دونه دونه صادر شده باشه. ایشون میگه متواتره. دیکھیے ضروری نہیں ہے
تواتر اجمالی अगर خب तवातुर नहीं हो तो हुज्जत नहीं है। تواتر اجمالی اجمالاً तवातुर حجت. इजमाली اجمالاً इजमाली तौर पर عدم हुज्जत है। حجت लिहाजा है. इस पे इस्तिलाहों का फर्क है और उनके मानी और मफहूम का भी फर्क है। فقها گفتن اینا اختلاف فرهنگی و فقها گفتن واسه که روایت رد نکنن حمل بر کراهت. ये जुमला कि ये इख्तिलाफ जो है सकाफती इख्तिलाफ है, ये फुकहा ने कहा है ताकि रवायत को रद्द ना करें, उसको मानी तक पहुंच सके। वरना रवायत ने सिर्फ इलाकों का नाम लिया है। روایت معتبره. این همه دعاها و اینا مصدرش یکیه. یعنی اون از این بهار از اون ये نقل तमाम کرده، दुआओं का سیدنا मजदर از एक اون ही نقل है, کرده. پس حجت نیست. सबका मजदर एक है। बिहार ने भी वहीं से नकल किया है, सैयद इब्न ताऊस ने भी वहीं قرب से الاسناد नकल किया। معتبره. میدونم قرب الاسناد معتبره. چرا؟ زیر جامعه رو ما معتبر میدونیم. میدونم اینجا که گفت آل یاسین معناش اینه که تو قرآن هم ال یاسین همون آل नहीं, یاسینه. यहाँ पर जो आले यासीन का है तो क्या वो इल यासीन जो कुरान में वो इसी माने में? این आप روایت देखें سند इसकी نداره. रवायत की ببین सनद नहीं है। میدونم تو توقیعات سند برای حکم الزامی तौक़ियात में داره. आया है लेकिन آقا वाजिब के همین हुक्म में हम روایت رو इस्तेमाल नहीं कर सकते। همین روایت इसी رو रवायत की اشکال इसको आप نداره. बात कर रहे हैं, حجت इसकी نیست. सनद नहीं है, लिहाजा ये हुज्जत नहीं है। آقا کافی روایاتش معتبره. किताब काफी की सारी रवायत को आप मोतबर मान रहे हैं? پس دونه जरूरी دونه कि باید एक एक بررسی रवायत को بشه. चेक किया जाए, एक एक रवायत ما चेक हो। کتاب معتبر غیر कोई 3 کتاب शियों نداریم के که नजदीक بیشتر. कुरान, یکی नहजुल قرآن، बलागा نهج और البلاغه، सहीफे सज्जादे के अलावा صحیح किसी سجادی. किताब को पूरा मोतबर नहीं मानते हम। एक एक रवायत उसकी बररसी होनी चाहिए, चेक होना चाहिए। مشهور فقها یه تعبیر میدونم میگن نهج البلاغه رضی یا میگن نهج البلاغه امیرالمومنین. میگن رضی. این آقایون همه خندید. आप बताइए, नहजुल बलागा को सैयद रजी की नहजुल बलागा कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं? सारे लोग हंसे अभी आपकी इस बात के ऊपर। کتاب سنن القدس معتبره. یه فقیه بیارید بگه. نه 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 اهل خلیج نمیگم، محال ضعیف نمیگم. آقا قرآن آقا قرآن یه سوال من از شما میکنم. یه سوال میکنم. قرآن متواتره मैं आपसे یا एक सवाल نه؟ करूं, कुरान मुतवातिर है कि नहीं? خلاص. پس तो फिर الیاسین इलियासीन, क्योंकि तवातुर متواتره इलियासीन का دیگه. आया है। که یا نداره دیگه. اگه تواتر شد دیگه که نداره. देखिए, अगर तवातुर हो गया तो फिर आप के या इस माने को नहीं ले सकते। तवातुर का मतलब जैसे یک روایت معتبر بیارید که گفته آل یاسین. میدونم جمعه که نگفته الیاسین یعنی आप ज़ियारत آل जामिया یاسین. की जो बात कर रहे हैं, ज़ियारत آل یاسین जामिया का वो درسته. जुमला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ज़ियारत जामिया में अगर आले यासीन आया तो हम कुरान में भी आले यासीन पढ़ेंगे। कुरान में इल यासीन आया है। یک دونه شما आप برید जाएं, بگردید، فردا شب لطف کنید به من ढूंढें نشون بدید एक रवायत یک जिसकी روایتی सनद که سند मोतबर हो معتبر داره और उसने و اون گفته कहा कुरान का الیاسین इलियासीन, قرآن اصلش इलियासीन آل असल में आले یاسین यासीन। بوده. اینو بیارید.
میگیش آپ متواتر نے خود کہا قرآن متواتر ہے، متواتره قرآن میں روایت کی روایت ضرورت نہیں. قرآن از روایت مهمتره. آقا اینو فقها اس بهش کو میگن مغالطہ کہتے ہیں. مغالطه. کتاب کتاب الله اللہ کی کتاب حجت ہے. کتاب الله میگه الیاسین متواتر ہے یہ قرات. متواتره. دست کشیدید که متواتره. کیا آپ تواتر سے ہاتھ ہٹا رہے ہیں یا آپ تواتر کے جو نظریے سے ختم کر رہے ہیں؟ پیغمبر نگفتن کتاب الله والقراء، گفتن کتاب الله قرآن واحد. پیغمبر نہیں کہ فرمایا کتاب اللہ اور قرآن پڑھنے والے قرآ چی؟ نہیں، اطرت ہی کہا ہے. اما این معناش این بله آل یاسین درسته، اما الیاسین قرآن آل یاسین جبرائیل نازل نکرده. قرآن غلط، قرآن غلط. بله یعنی آل یاسین. بله بفرمایید. نعم. لا انا بنظری اگر میری نظر میں لا يحتاج تیمم کر لیا تو پھر اب وضو کی ضرورت نہیں ہے. البتہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ تیمم کر لیا اگر اس نے تو پھر اس کو وضو کی ضرورت ہے، لیکن میری نظر میں نہیں، ضرورت نہیں ہے. تیمم اگر اس نے کیا ہے تو پھر اب اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے. لأن ماكو چاره بالمقدار اللي متعارف. الكسر 4 أصابع هذا بمقدار 10 أصابع الشهادة. دیکھیں جس حد تک متعارف ہے یعنی عام استعمال ہے اسی حد تک ہم اس وسعت کو قبول کرتے ہیں. سلام علیکم. جی یاسین سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں. آل یاسین آل پیغمبر، یعنی آل پیغمبر. لیکن قرآن جہاں پر سلام علی الیاسین وہاں مراد آل یاسین ہے، لیکن قرآن میں جملہ الیاسین آیا. سینه تنها معنا نداره. مثل عباس که میگن سینش معناش چیه؟ عباس اسمه. ہر چیز دیکھیں روایت پہ اگر کچھ ہے قبول کر لیں، روایت اگر نہیں ہے تو ہم کوئی معنی اس کو نکال کے خود سے طے کر رہے ہیں، ضروری صحیح نہیں ہے یہ. بفرمایید. دیکھیں ہمارے پاس کچھ احکام ہیں جو الزامی ہیں، یعنی الزامی کا مطلب واجب اور حرام، در احکام الزامی به هیچ کتابی نمیشه اور کچھ غیر الزامی مستحب مکروہ جائز. تو کتاب الزامی میں احکام الزامی واجب و حرام میں ہر کسی کتاب کو ہمیشہ اوپر سے نیچے تک معتبر نہیں، ہر روایت کو ہمیں پورا پورا دیکھنا پڑے گا. ہاں مستحب اور مکروہ اور جواز میں جہاں تک مسئلہ ہے وہاں ہم دوسری روایات کو بھی جس کی سند معتبر نہ ہو ایک حد تک قبول کرتے ہیں قاعدے تسامح کی وجہ سے. میدونم کافیه این مقدار. خب اون مقدمه فقیه در کافی یه مرسله نقل شده که الکافی کافی لشیعت. کافی جو آئے روایت کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی، یہ معتبر روایت نہیں ہے. حدس ہے اشتہاری. حس کافی و فقیه حس معتبر برای ما ہمارے لیے معتبر ہے فقیہ کی، لیکن حدس گمان معتبر نہیں ہے. اس وقت کے علماء کے لیے یا اس وقت کے ان کے مقلدین کے لیے ان کے بعد حکم جاری ہے، لیکن سب کے لیے جاری نہیں ہے. خب
از عدم حجیت. آخه خود کم ملتزم نشده. خود کافی خود کافی نے ایک روایت نقل کی ہے خارج در بعضی موارد کہ فتواش برخلاف روایت نقل کی ہے، لیکن خود فتویٰ دیتے وقت اس روایت کے خلاف عمل کیا ہے. اینو من نمیگم. جواہر اور دوسری کتابوں کو آپ دیکھیں اس میں بھی یہ چیز ہے. بله. خود حجت نیست. بعنوان تفسیر حرام. اگر تفسیر کرے آپ اس طرح سے اپنی رائے سے کوئی تفسیر کرے، حرام ہے اس کے لیے، منع کیا گیا ہے. احتمال ہاں دے، کوئی حرج نہیں ہے، احتمال دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے، قانون نہیں ہے. بله. یعنی تو نگاه کنه مطالعه ثواب داره اما روایت دیکھیے مطالعہ کرنا، دیکھنا، آنکھوں سے دیکھتا رہے قرآن کو لیکن زبان سے ادا نہ کرے تو دیکھنے کا ثواب ہے، ورنہ روایت قراءہ کی ہے، پڑھنے کی ہے، پڑھنا زبان سے صدا آواز کے ساتھ. اگه مجتهد مرده گفت اگر تقلید من مجتہد اس بعد دنیا موت سے منم چلا گیا جایزه. به چه دلیل حجت قولش؟ اور یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری تقلید جائز ہے، یہ اس کا قول حجت نہیں ہے. دوسرا ایک زندہ مجتہد جو زندہ ہے، عادل ہے، وہ کہے کہ باقی رہنا مرنے والے کی تقلید پر جائز ہے، تو اس زندہ کی تقلید پر کی وجہ سے ہم اس کی تقلید باقی رہ سکتے ہیں. ایشون فرموده که چند تا مسئله است از زمان ائمه معروف بوده که اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مسئلے ایسے تھے جس پہ فقہا نے کہا ہے کہ وہ ہے میت کی تقلید پر ابتداء، یہ شیعوں کی نشانیوں میں تھا کہ اس کے مخالف ہے، بعد مردنشون تقلید میکرد. کیونکہ عامہ یعنی سنی مرنے والے ائمہ کی تقلید میں رہے اور ہمیشہ تشیع زندہ اماموں کے اطاعت میں رہے، چاہے ابو حنیفہ ہوں، چاہے احمد بن حنبل ہوں، یہ وغیرہ. یہ معروف تھا ائمہ کے زمانے سے کہ تشیع اہل شیعہ یہ اپنے زندہ اماموں کی پیروی کرتے. ہاں، معصومین کی اطاعت ہم ابھی بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ یہ کہ وہ ہمارے لیے معصوم ہیں اور معصوم کے لیے مرنا اور جینا برابر ہے. بله بله روایت هم داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.